لوگوں نے اس کا نام رکھا امام گوگل، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن، تو کہتے ہیں امام گوگل، وہ کیا بتا رہا ہے امام گوگل، تو اس امام گوگل کے پیچھے نہیں چلیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون سے میں نے شادی کی، جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑی بھی میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا کہ بھائی میں نے تو تمہیں بھی دودھ پلایا تھا اور اس کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے کہ عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیجتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں تو بہن بھائی ہو، دودھ شریک بہن بھائی ہو، سگے بہن بھائی تو نہیں ہو، تو ان کا رشتہ کی سگے کی طرح سے ہوتا ہے، تو یہ تم نے کیسے شادی کر لی؟ یعنی یہ تو تمہارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہو سکتی، تمہاری بہن ہے۔ تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اس طرح میں نے شادی کی اور اس طرح یہ خاتون آ کے مجھے یہ بات بتلا رہی ہیں۔ خیر ابھی میں اس کی طرف نہیں جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا، اس لیے کہ پھر وہ اس میں کافی تفصیل ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے سنایا ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اب اس زمانے میں چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے آج کل، دجال کی طرح سے ایک بڑا فتنہ ہے یہ موبائل۔ تو کیا کرتے ہیں، فوراً موبائل کھولیں گے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا اس میں سرچ کریں گے۔ اب اس میں ہر آدمی اپنا اپنا منجن بیچ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، اب سب کی باتیں وہ سن رہا ہے۔ جو بات سب سے زیادہ اسے اچھی لگتی ہے نا، اپنی من پسند، کہ ہاں یہ بندہ بڑا زبردست، یہ اچھی بات بتا رہا ہے، یہ جواب بالکل ایسا ہے جو میرے مزاج کے عین مطابق ہے، بھائی یہ تو دیکھ لو، اس کی تحقیق کر لو کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کس سے اس نے علم حاصل کیا ہے، یہ مستند آدمی ہے یا نہیں ہے، بس شروع ہو گیا، عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور حالانکہ وہ 100% غلط تھا، تو اس لیے یہ طرز عمل ختم کریں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مستند کسی دارالفتہ میں جائیں، کسی مستند مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ بعض اوقات وہاں جو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اسی جیسی صورتحال ہوتی ہے لیکن بالکل ویسی نہیں ہوتی، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے کا جواب بھی یہی ہے، جبکہ اس مسئلے میں اور وہ جو وہاں بتایا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن صورتحال میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہی مرض کے مریض اگر 5 ڈاکٹر کے پاس آ جائیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ دوا تجویز کی جاتی ہے، بھئی بیماری تو ایک ہے، تو آپ نے دوا الگ الگ کیوں تجویز کی؟ نہیں، کہا کہ اس میں فرق ہے، اس کی جو بیماری ہے اس کے ساتھ فلاں فلاں بیماریاں بھی لگی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کے لیے فلاں دوا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود سے یہ فیصلہ نہیں کریں، اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے یہ طرز عمل ختم کریں اور اس کو اپنا امام نہیں بنائیں۔ لوگوں نے اس کا نام رکھا امام گوگل، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن، تو کہتے ہیں امام گوگل، وہ کیا بتا رہا ہے امام گوگل، تو اس امام گوگل کے پیچھے نہیں چلیں، کسی بھی مستند دارالفتہ کے اندر جائیں، کسی مستند مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان کو اپنا پورا مسئلہ بتائیں، پھر جیسے وہ رہنمائی فرمائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا